جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند ترین صلوات ہدیہ فرمائیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم خطابه المتين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات پڑھ لیجیے محمد والے عزیزان محترم، ایام اذاں ہیں اور ایام فاطمیہ دوم ہیں۔ 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک کے ایام کو ایام فاطمیہ کہتے ہیں۔ آئیے سب حضرات مل کے ان ایام میں اپنی اپنی حاجات کے لیے بی بی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جناب سیدہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ سب مل کے ہم آواز ہو کے بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ آج جو چاہتا ہے کہ اللہ کو کا تقرب حاصل کرے اور بی بی زہرا کو توسل کرے، بلند آواز سے یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ عزیزہ بلند آواز سے بی بی کو توسل کیجئے، یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا
سلام میں بلند ترین صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم سامعین ذی وقار، قرآن کی سب سے مختصر ترین سورت کا انتخاب کیا ہے اور اسے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اس سورہ کی فضیلت میں سب سے پہلے ایک حدیث بیان کرتا چلوں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من كانت قراءته انا اعطيناك الكوثر في نوافله وفرائضه سقاه الله من الكوثر۔ میرا معصوم امام فرماتا ہے، چھٹے معصوم چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی مستحب نمازوں میں اور اپنی واجب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، بروز محشر اللہ اسے حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ محترم، اس قدر بافضیلت سورہ ہے یہ، اور اس کا شان نزول آپ تمام حاضرین کے علم میں ہے کہ آخر سبب کیا بنا کہ اللہ کو یہ سورہ اتارنا پڑا۔ عزیزان محترم، اللہ نے رسول کو دو اولادیں دی، ایک کا نام تھا عبداللہ، ایک کا نام تھا قاسم۔ روایت کہتی ہے، آپ سورہ کوثر کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، جتنی بھی تفاسیر اٹھائیں گے تقریباً سب میں اس متعلق گفتگو مل جائے گی، ایسی متعدد روایات ہیں تمام مل جائیں گی۔ روایت کہتی ہے کہ رسول اکرم کے جب دونوں بیٹے وفات پا چکے، دوسرا بیٹا بڑا بیٹا یعنی دوسرے نمبر کا بیٹا جو ان سا تھا وہ بھی وفات پا گیا، تو کفار و مشرکین بڑے خوش ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتا ہے بہت سے ایسے کفار تھے، مشرکین تھے جو رسول کے رشتہ دار تھے، لیکن جب اپنے ہی کسی عزیز کے انتقال پہ تعزیت کی جگہ مبارکباد ملے تو دل کس قدر شکستہ ہوتا ہے۔ اب ابو لہب خوش ہو کے کہنے لگا، بطرا محمد اللیلہ، آج کی رات محمد لا ولد ہو گئے، آج کے بعد محمد کا کوئی بیٹا ہی نہیں۔ اور عزیزان محترم، اس طرح کا ہی کچھ کلام ابو جہل نے بھی کیا، اور روایت کہتی ہے کہ عاص ابن وائل نے تو ایک مکمل کلام پڑھ دیا، انا محمدا ابتر لا ولد له یقوم مقامہ بعدہ فاذا مات فانقطع ذکرہ اشرحتم عنہ۔ اور پھر جب محمد کا دوسرا بیٹا بھی انتقال کر گیا تو پھر عاص ابن وائل کہنے لگا کہ دیکھو اب محمد کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں جو محمد کے بعد اس کے اس کاروان کو جاری رکھ سکے۔ اب جب پھر جسارت کر کے کہنے لگا کہ جب محمد بھی مر جائے گا، جب محمد بھی گزر جائے گا تو دیکھو تمہاری جان محمد سے چھوٹ جائے گی اور محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات محمد نے سنی تو محزون ہو گئے کہ دل میں بیٹھ گیا کہ کفار مجھے ابتری کا بیٹے کا تانا دے رہے ہیں۔ جب دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو اس حبیب نے اس حبیب کی بات سن لی۔ عزیزان محترم، مزاج عاشقی جو جانتے ہیں انہیں پتا ہے محبوب کو جس چیز کی ضرورت ہو، عاشقی کا تقاضا یہ ہے کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب اللہ عشق کرتا ہے محمد سے، محمد نے مانگا نہیں، اللہ کی خود آواز آئی، اے محمد تو
تم اپنے بیٹے کے چھن جانے پہ غمگین نہ ہو، کیونکہ اب ان بیٹوں کے بدلے ہم تجھے ایسی چیز عطا کریں گے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ محمد کہنے لگے اے اللہ آخر دے گا کیا؟ اللہ کہنے لگا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا حبیب ہم نے تجھے فاطمہ عطا کر دی۔ اب بلا فصل ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، کہا ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کر دی، محمد سے بیٹے 2 لیے، فاطمہ 1 عطا کر دی۔ ارے پھر اتنا کہنا تو بنتا ہے نا، کائنات کی واحد بیٹی جو بیٹوں کی کمی پوری کر دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے وہ بیٹی عطا کی محمد کو، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اور عزیزان محترم، یہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ نے بارہا قرآن میں کہا ہے اور بارہا قرآن میں ہم کہا ہے۔ قرآن میں کہیں کہتا ہے میں نے کیا، میں نے کیا، قرآن میں بعض اوقات کہتا ہے ہم نے کیا۔ آپ ماشاءاللہ اردو دان ہیں، چلیں اگر عربی دان نہ ہو اردو دان تو ہے نا، کم از کم اتنا تو بتا سکتے ہیں نا میں اور ہم میں فرق کیا ہے، اتنا تو جانتے ہیں نا سب، میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ میں ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں کس کے لیے؟ واحد کا صیغہ ہے۔ ہم کس چیز کا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے۔ مزاج قرآن یہ ہے کہ کہیں میں کہتا ہے کہیں ہم کہتا ہے، لیکن جب آپ قرآن میں تدبر کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا، جب اللہ اپنی توحید بیان کرے تو میں کہتا ہے، جب کسی عظیم نعمت کا تذکرہ کرے تو ہم کہتا ہے۔ جب اپنی توحید کا بیان ہو، توحید کا بیان ہے محترم، یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اللہ کی ربوبیت میں کثرت کا قائل ہو۔ صاف واضح ہو گیا کہ جو ایک سے زیادہ رب مانے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، علی والا نہیں ہو سکتا۔ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہو کبھی علی کو رب نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ علی کو رب کہہ کے خود وہ اپنے کلمے کا انکار کر رہا ہے۔ ایک طرف سے علی کو رب کہتا ہے، دوسری طرف سے علی کو اللہ کا ولی مانتا ہے۔ محترم، جو علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں نا وہ رب نہیں مانا کرتے۔ درود بھیجیے گا علی کے ساتھ۔ مزاج قرآن یہ ہے کہ جہاں توحید کا بیان ہو تو وہاں میں کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں بس میری عبادت کرو۔ انا ربکم فاتقون، میں تمہارا رب ہوں بس میرے سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ انا، اور جب کسی عظیم نعمت کا ذکر کرتا ہے تو میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہم کہتا ہے۔ جیسے اللہ فرمانے لگا نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں خلق کیا بس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو تمہاری خلقت پہ تو اللہ ناز کرتا ہے۔ خلقت وہ عمل ہے کہ جس پہ اللہ ناز کرتا ہے، عظیم نعمت ہے۔ اور پھر فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً،
وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ کہ دیکھو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہم انہیں امام بنائیں گے. توجہ ہے نا صاحب؟ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟ ہمارا ارادہ یہ ہے ہم امام بنائیں گے. ہمارا ارادہ یہ ہے ہم امام بنائیں گے. تو جب علماء سے سوال ہوا بتائیے کہ اللہ نے بعض مقامات پہ اپنے لیے میں کہا ہے اور بعض مقامات پہ اپنے لیے ہم کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں بھی کہتا ہے ہم بھی کہتا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ دیکھو جہاں اللہ مقام توحید میں آتا ہے تو وہاں میں کہتا ہے، اور جہاں کسی نعمت کا تذکرہ کرے وہاں ہم کہتا ہے. بھئی ہم کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگے ہم اس لیے کہتا ہے اس نعمت کے عطا کرنے کے بعد خود پہ فخر کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے جب اللہ نے محمد کو فاطمہ عطا کی تو اس نعمت عظمیٰ پہ فخر کہنے لگا اے محمد میرا احسان مان، میں نے تجھے فاطمہ جیسی نعمت عطا کی. احسان ہے ہمارا، ہم نے تجھے فاطمہ جیسی نعمت عطا کی. عزیزان محترم، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی خاتون کا ذکر قرآن میں سب سے چھوٹی صورت میں کیا. سب سے عظیم ہستی ہے خاتون میں جناب سیدہ، جن کا ذکر مختصر ترین سورہ میں کیا ہے. اور محترم اس میں ایک ایسا لفظ اختیار کیا اللہ نے جو کسی صورت میں پورے قرآن میں استعمال ہی نہیں کیا. اعطیناکا، جس کا دل کرتا ہے نا جا کے قرآن اٹھائے، اگر اس جیسا لفظ اور قرآن میں مل جائے تو مجھے آگے بتائے. پورے قرآن میں اعطیناکا ایک مرتبہ کہا ہے. ہاں اس سے ملتا جلتا لفظ کہا ہے آتیناکا. اس میں حمزہ ہے، ایک میں عین ہے. اچھا اس میں لطیف بات بڑی، اعطیناکا اس کا معنی بھی عطا کرنا ہے، آتیناکا اس کا معنی بھی عطا کرنا ہے. آتیناکا معنی کیا ہے؟ عطا کرنا. اعطیناکا معنی بھی عطا کرنا. عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اعطیناکا معنی بھی عطا کرنا ہے، آتینا کا معنی بھی عطا کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ حجر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بتحقیق ہم نے ہی بار بار دہرانے والی 7 آیات عطا کی ہیں تمہیں، اور قرآن عظیم بھی دیا ہے. مفسرین لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس سے مراد 7 بار بار آیات دہرانے والی وہ سورہ فاتحہ ہے. عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں وہاں بھی آتینا کا کہا ہے، لیکن وہ عین کے ساتھ نہیں، حمزہ کے ساتھ ہے. سورہ کوثر میں آتینا کا کہا ہے لیکن وہ عین کے ساتھ ہے. دونوں کا مطلب عطا کرنا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق ہے. اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ دقیق معنی بیان کر سکے، لیکن اگر اس کو مفصل انداز میں بیان کرنا چاہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آتینا کا اس عطا کو کہتے ہیں جس عطا کے بعد واپس بھی لیا جا سکتا ہے.
اعطینا کا اس عطا کو کہتے ہیں جب ایک مرتبہ دے دی جائے واپسی کا سوال نہیں ہوتا. یہی تو وجہ ہے جب اللہ نے قرآن عطا کیا تو کہا اعطینا کا، اے میرا حبیب ہم نے عطا کیا ہے، کہ جس کے بعد واپسی کا سوال بھی ہے. لیکن انا اعطینا کل کوثر جب فاطمہ عطا کی، کہا ہم نے عطا کی، جس کے بعد واپسی کا سوال ہی نہیں ہوتا. اعطینا کا یہ لفظ ہے عزیزان محترم، آپ گوگل پہ جا کے بھی سرچ کر سکتے ہیں اعطینا کا اور اعطینا کے درمیان فرق کیا ہے. عزیزان محترم، اسی مادہ سورہ کوثر کے مادہ سے کاف سارا، اسی سے ہے نا کوثر، کاف سارا، اس مادہ سے اللہ نے 114 سورتوں میں سے 2 سورتوں کے نام تجویز کیے. ایک ہے کوثر، ایک ہے تکاثر. لطیف بات یہ ہے یہاں بھی دونوں کثرت پہ دلالت کرتی ہیں، کسی چیز کی کثرت کو بیان کر رہی ہے. تکاثر کو اٹھا کے دیکھیے، الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے میں فخر کرنے میں غافل کر دیا. میں نے اس آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھی، سورہ کوثر میں بھی، تفسیر کوثر میں بھی دیکھی، تفسیر نمونہ میں بھی دیکھی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2 قبیلے تھے. عرب اس وقت کا قانون یہ تھا کہ ایک دوسرے پہ اگر فخر کرتے تھے تو یا مال کے ذریعے کرتے تھے، یا اولاد کے ذریعے کرتے تھے، یا تلوار کے ذریعے کرتے تھے، یا شجاعت کے ذریعے کرتے تھے، یا قبیلے کے ذریعے کرتے تھے، یا نسب کے ذریعے کرتے تھے. 2 قبیلوں کے درمیان مقابلہ ہو گیا. وہ کہتا ہے میں افضل ہوں، وہ کہتا ہے میں افضل ہوں. مفاخرہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ کس قبیلے کے افراد زیادہ ہیں. دیکھتے ہیں کس قبیلے کے افراد زیادہ ہیں. جس قبیلے کے افراد زیادہ ہوئے تو سمجھو وہ قبیلہ افضل ہے. جب دونوں قبیلوں کے افراد کی گنتی کی گئی تو جس قبیلے کے افراد کم تھے وہ دوسرے قبیلے سے کہنے لگا کہ بھئی میرے قبیلے کے کچھ افراد مر چکے ہیں، اگرچہ مر گئے ہیں تو میرے قبیلے کے، تو کیا کریں؟ کہا چلو چلتے ہیں قبرستان، جا کے کرتے ہیں قبروں کی گنتی. قبروں کی گنتی کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کس کے افراد زیادہ ہیں. تو اللہ نے ان کی مذمت میں آیتیں اتار دی، پورا سورہ اتار دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ایک دوسرے پہ فخر کرنے نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. اللہ نے مذمت کر دی. وہاں اللہ نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کے کہا ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی. اور ایک جگہ مذمت کر رہا ہے، ایک جگہ نعمت کا ذکر کر رہا ہے. ایک صورت میں بھی کثرت کو بیان کر رہا ہے، ایک صورت میں بھی کثرت کو بیان کر رہا ہے. مگر فرق اتنا ہے، سورہ تکاثر بتاتی ہے، سورہ تکاثر اسے کہتے ہیں کہ جو ایک دوسرے میں شیطان کی پوجا کا نتیجہ ہے، اور کوثر اسے کہتے ہیں جو رحمان کی عبادت کا نتیجہ ہے. یا الفاظ جملہ بدل کے کہو، گلی سڑی ہڈیوں پہ فخر کرنے کو تکاثر کہتے ہیں، اور صدف رسالت میں گوہر عصمت پہ فخر کرنے کو کوثر کہتے ہیں. سیدہ کی ذات پہ بلند ترین صلوات ہے. عزیزان محترم، اسی آیت کی، اسی سورت کی آخری آیت اٹھا کے دیکھیے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے پھر نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا.
نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. روایت میں ملتا ہے کہ ابو حنیفہ نے چھٹے امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ امام اس آیت کی تفسیر میں بتائیے کہ نعمتوں سے کیا مراد ہے. امام نے اس کا سوال اسی پہ پلٹا دیا کہ بتاؤ کہ اس نعیم سے تم کیا مراد لیتے ہو. بتاؤ اس نعیم سے تم کیا مراد لیتے ہو. کہنے لگا کہ اس سے میں کھجوریں اور میٹھا اور ٹھنڈا پانی مراد دیتا ہوں. کھجوریں میٹھا اور ٹھنڈا پانی مراد دیتا ہوں. غذا اور ٹھنڈا پانی. تو امام نے فرمایا کہ اگر تمہاری تفسیر مان لی جائے تو تمہارے مطابق اگر اللہ قیامت والے دن ہر وہ لقمہ جو تم نے کھایا ہے اور ہر وہ گھونٹ جو تم نے پیا ہے اس کا سوال کرنے لگ جائے تو پھر تو بہت لیٹ ہو جائے گی, بہت تاخیر ہو جائے گی سوال جواب میں. کہنے لگا مولا آپ بتائیں اس نعیم سے کیا مراد ہے. تو امام صادق علیہ السلام فرمانے لگے اس نعیم سے مراد ہم اہل بیت ہیں کہ جس کے متعلق سوال ہوگا, کیونکہ ہم ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کی ہیں. ہم ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کی ہیں. تو میں کہتا ہوں مسلمانوں, اب سمجھ میں آیا کہ جب فقیر مانگتا ہے وہ آخر 5 کے صدقے میں ہی کیوں مانگتا ہے, کیونکہ اسے بھی علم ہے کہ خیرات بھی سخیوں کے صدقے میں ملا کرتی ہے. ہم ہیں وہ کہ جن کے صدقے میں اللہ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے. اچھا کوثر عطا کر دی, پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ, اے میرا حبیب بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. جب کوئی نعمت ہو تو شکرانہ نعمت بھی ہوتا ہے نا. کم از کم اگر کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے آپ پلٹا کے اسے تحفہ نہ دے سکیں, کم از کم جو حق ہے وہ کس چیز کا حق ہے؟ شکریہ کا حق ہے. اب شکرانہ نعمت واجب ہے, کیا کرے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. عزیزان محترم, سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ, اور جب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح آئی, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور جب آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چوک در چوک دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, فسبح, بس ہم نے جو یہ نعمت عطا کی ہے اس نعمت کے شکرانے میں ہماری تسبیح عطا کرو, ہماری تسبیح پڑھو. جب کوثر عطا کیا نماز مانگی, جب ادھر دائرہ اسلام کی وسعت عطا کی تسبیح مانگی. اب خود بتائیں کہ نماز افضل ہے یا تسبیح؟ نماز افضل ہے یا تسبیح؟ ڈرے بیٹھے ہیں, سردی میں بلند آواز سے جواب دیں. نماز افضل ہے نا. الصلاۃ عماد الدین, اور پتہ نہیں کتنی الصلاۃ معراج المومن, بہرحال بہت سی احادیث آپ نے سن چکی ہیں اس حوالے سے. نماز افضل ہے تسبیح سے. بڑی نعمت پہ بڑا شکریہ ہوتا ہے, چھوٹی نعمت پہ بڑا شکریہ؟ بڑی نعمت پہ بڑا شکریہ ہوتا ہے. اللہ نے رسول کو جو پوری زندگی اس بات پہ محنت کرتے رہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں, ان کی اس محنت کی کامیابی پہ, اس محنت کی کامیابی پہ اللہ نے تسبیح مانگی ہے. تسبیح مانگی ہے,
نماز نہیں مانگی، اور جب فاطمہ عطا کی ہے تو تسبیح نہیں نماز مانگی ہے. یعنی پتا چلا کہ ان کافروں کے مسلمان ہونے سے بڑی نعمت جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی اسے فاطمہ کہتے ہیں. ارے میں تو کہتا ہوں کہ اگر فقط دنیا پہ رسول کے علاوہ تمام بشریت کافر ہوتی اور کفر کے لبادے میں ہوتی اور ایک بھی مسلمان موجود نہ ہوتا اور یکمشت رسول کی رسالت کی تبلیغ سے یکمشت تمام کافر مسلمان ہو جاتے، تب بھی اگر اللہ رسول کو فاطمہ عطا کر دیتا، یکمشت فاطمہ تمام لوگوں کے کافر سے کفر سے اسلام میں داخل ہونے سے بڑی نعمت فاطمہ تھی. عزیزان محترم، فاطمہ اتنی بڑی نعمت ہے. یہ چیزیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ فاطمہ کس قدر عظیم ہستی کا نام ہے. کہ اللہ نے فاطمہ عطا کی ہیں تو نماز مانگی. میزان محترم، وقت بہت ہوا چلا، باقی آرائز انشاءاللہ یہاں سے ہی انشاءاللہ گفتگو کل جاری کریں گے. حضرت سیدہ ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے محرم کے عشرے کی دعوت دی اور میں مجالس پڑھنے گیا. پہلی مجلس آئی تو بانی مجلس نے مجھے کہا کہ آغا آپ نے جناب فاطمہ کے مسائل پڑھنے ہیں. کہتا ہے کہ میں خاموش ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی اس بانی مجلس نے کہا کہ آج بھی آپ نے سیدہ کے مسائل پڑھنے ہیں. کہا کچھ روز ایسا چلتا رہا. جب عشرہ تمام ہوا تو اس بانی کو بلا کے میں نے پوچھا کہ دیکھیے دستور تو یہ ہے کہ محرم میں کربلا والوں کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، آپ نے اس دستور کی مخالفت میں مجھ سے سیدہ کے مسائل کیوں پڑھائے؟ کہنے لگا کہ دیکھیے میں ایک تاجر تھا اور میں پہلے مسلمان نہیں تھا. میں دبئی میں رہتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیٹی کے گلے میں ایک سکہ پھنس گیا. میں اسے ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ دیکھیے آپ کی بیٹی کا آپریشن ہونا ہے اور آپریشن میں بچی بچ جائے گی مگر اس کی آواز نہیں بچ پائے گی. آپ یہاں دستخط کر دیں، ہم بچی کا آپریشن کر دیتے ہیں. کہتا آخر بچی تھی، بیٹی سے محبت ہے، آواز ہو نہ ہو، آخر بیٹی تو میرے پاس رہے گی نا. میں نے دستخط کر دیے اور نہ معلوم میرے دل میں کیا بات آئی. ایک مرتبہ میں نے مدینے کا رخ کیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بھی ایک بیٹی دی تھی، مجھے بھی ایک بیٹی دی ہے. اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ کو اپنی بیٹی سے پیار تھا مجھے بھی اتنا ہی اپنی بیٹی سے پیار ہے. آپ کو اپنی بیٹی کا واسطہ میری بیٹی کو شفا دے دیں. اگر میری بیٹی کو شفا مل گئی میں فاطمہ کا شیعہ ہو جاؤں گا. عزادارو، وہ عالم کہتے ہیں کہ وہ اس تاجر نے کہا ابھی میں بس دعا کر رہا تھا، ابھی رسول سے توسل کر رہا تھا کہ اتنی دیر میں ڈاکٹر بھاگتے ہوئے آئے کہ تمہیں مبارک ہو، عیسیٰ مسیح نے تمہاری بیٹی کو شفا دے دی. میں خاموش رہا اور میں دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میری بچی کو عیسیٰ نے شفا نہیں دی. میں جس سے شفا مانگ رہا تھا
اس بی بی نے میری بچی کو شفا دے دی۔ عزاداروں وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آپریشن تھیٹر میں گیا، جا کے اپنی بیٹی کو دیکھا تو زور زور سے کہہ رہی تھی بابا بابا۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگی بابا ایک نقاب پوش بی بی آئی تھی، مجھے سینے سے لگایا اور میرے کمر پہ ایک تھپکی دی بابا، اس کی تھپکی سے میرا سکا نکل آیا بابا۔ بس اس نے مجھے اتنا کہا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ اپنا وعدہ یاد رکھے، اور اس سے اپنے بابا سے کہنا تم نے میرے بابا سے کہا تھا کہ دیکھے یا رسول اللہ جتنا آپ اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں میں بھی اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہوں، اپنے بابا سے کہنا ارے تم جان ہی نہیں سکتے فاطمہ سے اس کا بابا کتنا اجرکم اللہ۔ عزاداروں اس نے کہا اپنے بابا سے کہنا کہ تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کا بابا اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ عزاداروں میں بتاؤں کہ فاطمہ کا بابا اس سے کتنا پیار کرتا تھا۔ میں نے آج صبح ہی روایت پڑھی ہے کہ فاطمہ کے بابا کا اپنی بیٹی سے پیار اتنا تھا، جب فاطمہ آتی آ کے فاطمہ کے ہاتھ کو تھامتے، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے، اپنی مسند پہ بٹھاتے اور فاطمہ کا سر اپنی آغوش میں لے کے کہتے یا فاطمہ تو فدا کی ابو کی، اے فاطمہ تیرا بابا تجھ پہ قربان۔ ابھی بھی مسلمان پوچھتے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں ہے؟ ارے خود بتاؤ شیعہ روئے نہ تو کیا کرے؟ ارے جس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے ارے اسی بیٹی کے ہاتھوں پہ تھا، ارے جس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا بابا نے اسی بیٹی کے ہاتھوں پہ تازیہ نے آئے، جسے اپنی مسند پہ بٹھایا ارے اسی بیٹی کے بابا کے آئے دربار میں بیٹی کو کھڑا رکھا۔ عزاداروں جس بیٹی کے بارے میں بابا کہا کرتے فاطمہ تجھ پہ بابا قربان، ارے اسی بیٹی کے شکم میں اس کا بیٹا قربان کر۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں کیا سن سکو گے مصائب زہرا؟ رسول کا وقت آخر آیا، میں نے روایت پڑھی ہے کہ رسول نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا اور اتنا گریہ کیا کہ ریشے مبارک آنسوؤں سے بھر گئے۔ عزاداروں پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا روتے کیوں ہیں؟ رسول رو کے فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں میرے جانے کے بعد میری فاطمہ پہ اتنا ظلم ہوگا، ارے زمانے والے میری بیٹی پہ ظلم کریں گے، میری بیٹی بلند آواز سے کہے گی یا بتا یا رسول اللہ، اے بابا اے اللہ کے رسول ذرا کے دیکھو تیرے جانے کے بعد تیری امت نے زہرا کے ساتھ کیا سنا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔